سورۃ الفجر مکی ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ تلاوت کریمہ اور اردو ترجمہ پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے۔ رواہ البخاری۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مخلوق کی قسم ہے، اس لیے کہ مخلوق جفت یعنی جوڑا یا طاق یعنی فرد ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم ہے؟ یعنی کیا ان چیزوں کی قسم اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی طرف ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے تکذیب کی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب نازل کیا جو متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں ہوائیں اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ ارم یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود والوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں یعنی کھونٹے گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔
ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کی تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔
وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔